ایک انٹرنیشنل سٹوری ہے، اگر اس کا ہم نے ذکر نہ کیا تو بڑی ناانصافی ہوگی، اور وہ انٹرنیشنل سٹوری یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت نے ایک دفعہ پھر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو ناکامی ہوئی۔ سڈنی میں ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے جس میں تقریباً 16 افراد جو ہیں وہ مارے گئے۔ تو اس میں جو ایک شخص تھا نوید اکرم، تو اس کے دوست نے ایک آسٹریلوی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں وہ بتا رہا ہے جی کہ یہ جو بندہ ہے اس کا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ بھارت سے ہے۔ کیا اس نے کہا، ذرا سنیے۔ Background's Indian and Italian. Like, I think he's, yeah, so. Yeah, his mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian, yeah. Dad's Indian, yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to... You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. Yeah. So I think that is one of the things that sort of needs to be. تو پاکستان کے خلاف ایک انٹرنیشنل کمپین ہے، یعنی کہ پاکستان پر دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کا الزام ایک ایسا ملک جو ہے وہ لگا رہا ہے کہ جو کہ خود بڑے سسٹمیٹک طریقے سے پورے ریجن میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ جو کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ایک جوڈیشل کمپلیکس میں جو خودکش حملہ ہوا، اس میں بھی وہ انوالو تھا۔ جو کیڈٹ کالج وانا میں جو حملہ ہوا بچوں پر، اس میں بھی انڈین انوالومنٹ جو وہ سب کے سامنے ہے۔ جعفر ایکسپریس میں جو اٹیک ہوا اس میں بھی وہ انوالو ہے۔ تو میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں دانیال چودھری صاحب کہ یہ ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اس کو کورٹ نے کرپشن کے الزام میں سزا دے دی ہے۔ آپ کے خیال میں اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا، یا ہمارے بارے میں لوگ کہیں گے دیکھو جی ان کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ تو خود کرپشن کرتی ہیں؟ دیکھیں نہیں، بالکل اس میں آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس کی جب آپ بات کرتے ہیں اور اکراس دا بورڈ کی بات کرتے ہیں تو اس سے بالکل چیزوں اور آپ کا امیج بہتر ہوگا۔ اور اسی طرح زبیر صاحب نے جس طرح کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، تو ان ریالٹی یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہی ہے کہ ایک ٹانگا پارٹی جس کو لایا گیا، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، جو 7 سیٹیں یا 8 سیٹوں کے جن کی تھی، 70 لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو اس وقت ریزائن کروایا گیا، ان لوگوں کے ٹکٹ لیے گئے، تو ایک پارٹی کو بنایا گیا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اب انڈو کرنا، دس از ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، اینڈ واٹ از بینگ ڈن از بائی بیکاز دس واز اے ٹیسٹ ٹیوب بیبی جس کو بنایا گیا۔ اور جہاں آپ خالی ڈائریکٹلی اگر بات کرتے ہیں ان کی پاکستان کی امیج کی، تو دیکھیں بھارت ایک رول پلے کرتا ہے، نو ڈاؤٹ رول پلے کرتا ہے، کبھی وہ اپنی فلمز کے ذریعے کرتا ہے، کبھی وہ لوگوں کو ہائر کر کے کرتا ہے، لیکن اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے اپنے لوگ، ہمارے پاکستانی جو پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ ان کے پراکسیز نہ بنیں۔ جو آج افغانستان میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور کے پی کے بارڈرز میں ہو رہا ہے، آپ دنیا کو اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا افغانستان میں پراکسیز کے تھرو پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، اینڈ رادر دین اسٹینڈنگ اپ ود آر شہداء یا ان فیملیوں کے ساتھ، تو جب ہم ان پراکسیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم ان سے ریکنسیلیشن کریں گے، تو ہم اپنا جو انٹرنیشنلی طور پہ ہمارا جو موقف ہے ہم اس کو ویکن کرتے ہیں۔ اچھا، آخری بات کامران صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فیض حمید کو جو ایک کنوکشن ہوئی ہے، اس کی ایک مقدمے میں سزا ہوئی ہے، اس کا پاکستان سے باہر پاکستان کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ میرے خیال میں پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اوور آل اگر آپ دیکھیں، کیونکہ یہ وہ عہدہ تھا جسے کہا جاتا ہے ہولی کاز، مقدس گائے ہیں، اور ایسا نہیں کہ پاکستان میں آئی ایس آئی کے جو سربراہ رہے ہیں وہ کنٹروورشل نہ رہے ہوں، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لیکن یہ جو کام ہوا ہے اس سے یقینی طور پر ایک کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوگی، اور جو زبیر صاحب نے بات کی، ٹھیک ہے، اپیرنٹلی ابھی لگ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بٹ آئی فیل ان دا لانگ رن ایسا نہیں ہے کہ جو آج ایجنسیز میں افسر کام کر رہے ہیں کہ اس سزا سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک ڈیٹرنس ضرور کریٹ ہوا ہے، امیڈیٹلی آپ کو اس کا امپیکٹ نظر نہ آئے۔ آنے والے وقت میں کوئی ایجنسی کا افسر کسی بزنس مین کو بلا کر بالکل اس سے ڈائریکٹ پیسے تو نہیں مانگے گا نا؟ نہیں مانگے گا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا سائیکولوجیکل اور اوور آل ایک اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں ایک سائیکولوجیکل بیریئر ٹوٹا ہے، کیونکہ فوج کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ ایک ان کا ایک کوڈ ہے کہ چلیں ان کے لوگ اندر جتنے بھی مرضی کرپٹ ہوں، لیکن ہم نے ان کو سزا نہیں دینی، اندر ہی معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ اور یہ کسی بھی آرمی چیف کے لیے، کوئی بھی ہوتا، یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے کہ ایک آئی ایس آئی کے سربراہ کو، اور وہ بھی ایک ایسے آئی ایس آئی کے سربراہ کو جو بڑا پاورفل تھا، اس کو سزا دینا۔ آئی ایم شیور کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، بہت سے جو ان کے ریٹائرڈ جرنیل ہیں ود ان دی آرمی، ان پر دباؤ ہوگا کہ چلیں ان سے آپ رینک واپس لے لیں، کچھ اور ان کو نظر بند کر لیں، یہ خدایا یہ نہ کریں۔ لیکن ایک شروعات ہوئی ہے، اس کا فرق پڑے گا میرے خیال میں۔ آپ کا تینوں کا بہت بہت شکریہ، اور اس میں بھی آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کامران یوسف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے کہ ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا ہوئی ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں
کہ کیس جو ہے 15 مہینے چلا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں ان کو پوری لیگل فیسلٹیز دی گئی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو کچھ افسران تھے سسٹم میں جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ جنرل فیض حمید کے مقدمے کو لمبا کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ان کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہونے دی گئی.